إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وقال في مقام آخر وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ قرآن کریم کی سورۃ الانعام آیت نمبر 17 اور سورہ یونس کی آیت نمبر 107، ان دو مقامات سے میں نے یہ دو آیتیں پڑھی ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کائنات کی کوئی چیز تمہیں اس سے نہیں بچا سکتی، اگر کوئی بچا سکتا ہے تو وہی، یعنی اللہ ہی ہے جو تمہیں نقصان پہنچانے سے بچا سکتا ہے۔ اللہ نقصان پہنچانا چاہے کوئی طاقت ایسی نہیں کہ جو اس نقصان کو روک سکے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر اللہ رب العزت تمہیں کوئی خیر اور بھلائی پہنچانا چاہے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے معنی یہ کہ اگر وہ آپ کے ساتھ خیر اور بھلائی کرنا چاہے کوئی اسے روک نہیں سکتا، کوئی رکاوٹ نہیں پیدا کر سکتا۔ کسی کے پاس اتنی کوئی طاقت، کوئی قدرت، کوئی جرأت نہیں ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ خیر کرنا چاہے اور وہ کہے کہ نہیں میں نہیں کرنے دیتا۔ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، جیسا کہ دوسری جگہ سورہ یونس کی آیت 107 میں اس بات کو بڑے ہی واضح انداز سے فرما دیا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے اسے کوئی دور نہیں کر سکتا سوائے اس کے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر وہ خیر چاہے تو اس کے فضل و کرم کو کوئی روک نہیں سکتا۔ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اپنا فضل و کرم وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے پہنچاتا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ بہت ہی بخشنے والا اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اگر قرآن کریم کے باقی مقامات سے قطع نظر صرف یہی دو مقام ہمارے سامنے رہیں تو بہت ساری چیزیں ہم بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں ہمارے تصورات بڑے عجیب سے بن چکے ہیں، عقائد میں خاص طور پر اتنی کمزوریاں ہیں کہ ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہمیں فلاں نے کچھ کر دیا ہے، ذرا کوئی تکلیف پہنچی فوری طور پر کہیں گے کہ شاید ہمیں کسی نے کچھ کر دیا۔ اس ذات کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی جو کر سکتا ہے اور روک سکتا ہے۔
چھوٹے چھوٹے دروازوں کو ہم کھولتے ہیں، کھٹکھٹاتے ہیں، لیکن جو اصل دروازہ ہے وہاں تک نہیں پہنچ پاتے۔ ہمارے یہاں آج کل برصغیر پاک و ہند کے ماحول میں کیا، حتیٰ کہ عربوں میں بھی یہ بات بہت ہی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ پہلے عہد جاہلیت میں تھی، عہد جاہلیت میں تھی، لوگ اپنی قیمتی چیزوں پر نظر وٹو تو میرا خیال ہے معروف ہے نا، بچہ خوبصورت ہے اس کے گلے میں کالا دھاگا باندھ دو، یہ نظر وٹو ہے۔ گاڑی، اس وقت تو گھوڑا تھا، آج گاڑی ہے، گھوڑا خوبصورت ہے، کوئی بھی جانور خوبصورت ہے تو اس وقت یہ تھا کہ اس کے گلے میں جوتا ڈال دو۔ اور اب بھی ایسے سمجھدار لوگ ملتے ہیں کہ لاکھوں کی گاڑی خریدی اور اس کے پیچھے کہیں مڈگاڑ میں یا آگے کہیں نہ کوئی جوتا لٹکایا ہوا ہے، کہیں اندر گاڑی کے اور کہیں باہر۔ اللہ کے بندو قرآن نہیں پڑھتے؟ اگر تمہاری گاڑی کو اللہ نقصان پہنچائے، کائنات کی کوئی چیز نہیں روک سکتی، یہ تمہارا جوتا کیا کرے گا؟ اور اگر ڈرائیور خوبصورت ہو چلانے والا تو کیا خیال ہے جوتا اس کے گلے میں چاہیے یا نہیں؟ ڈرائیور چلانے والے بھی تو خوبصورت ہوتے ہیں نا، نوجوان خوبصورت۔ اور اب تو مسئلہ اور آگے بڑھ گیا ہے، اب تو نوجوان مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں۔ ایک جوتا گاڑی کو لٹکا دو اور ایک اپنے گلے میں لٹکا دو، نہ آپ کو نظر لگے نہ گاڑی کو نظر لگے۔ گھروں کے اندر، دکانوں میں، کہیں دکانوں گھروں کے باہر، کہیں دکانوں گھروں کے اندر یہی چیز۔ کیا ہو گیا ہمارے عقائد کو؟ مسلمانوں کے عقائد اتنے کمزور عہد جاہلیت کی طرف جا نکلے ہیں، اور ذہن میں یہ ہے کہ نظر لگ جائے گی۔ اور ایک اہم چیز اور نکلی، کہا گیا کہ اگر بھیڑیا زیب، اگر بھیڑیے کا سر یا بھیڑیے کے جسم کا چمڑے کا کوئی بھی حصہ آپ کے گھر میں ہوگا تو آپ کے گھر میں جن داخل نہیں ہوگا۔ اب اس مطلب کہ بھیڑیا جو ہے وہ جن کے لیے بھی خطرناک چیز ثابت ہو رہا ہے۔ اور کہیں ہمارے مسلمانوں میں گھر کے اندر بھیڑیے کا سر ہے، بھیڑیے کے جسم کا کوئی حصہ ہے، چمڑا ہے، کہیں ہرن کا چمڑا ہے۔ ہرنی سے تو میرا خیال ہے جن کو نہیں ڈرنا چاہیے، تو خوبصورت قسم کا جانور ہوتا ہے اور بے ضرر ہے، مرنجا مرنج۔ لیکن ہمارے عقائد کا کیا کریں کہ ہم ہر چیز میں کوئی نہ کوئی اثر مان لیتے ہیں کہ کہیں کچھ نہ کچھ ہوگا۔ کسی کے ہاتھ میں آپ دیکھیں گے کہ ایک، جیسے یہ گھڑی کا چین ہے نا، اس ٹائپ کا ایک چین ہی کہا جائے گا اسے بھی، وہ باندھے ہوا ہے۔ کہیں گے جی یہ ہم فلاں جگہ سے لائے ہیں، یہ اگر باندھے رکھیں گے تو بلڈ پریشر نہیں ہوگا۔ بلڈ پریشر کو روکنے کے لیے پیتل کا چین، اور میرا خیال ہے کہ اور چیزوں کے لیے کوئی الگ الگ چیزیں، مختلف دھاتیں، اور مختلف بیماریوں کے لیے اور مختلف مصائب کو روکنے کے لیے کہیں سونا، کہیں چاندی، کہیں یہ کہیں وہ، اور کہیں چمڑے میں لپٹے ہوئے چھوٹے چھوٹے تعویذات۔ ہمارا عالم بڑا ہی عجیب ہوتا جا رہا ہے۔ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، کہا کہ سنا ہے کہ اگر گھر میں بھیڑیے کا چمڑا یا بھیڑیے کے چمڑے کا کوئی بھی حصہ ہو تو اس گھر میں جن داخل نہیں ہوتا، اس آدمی کو جن نقصان نہیں پہنچاتا۔ اگر کسی گھر میں کسی شخص کو جن چمٹا ہوا ہے، اس گھر میں بھیڑیے کا چمڑا لے جائیں، جن بھاگ جائے۔
علامہ ابن باز رحمۃ اللہ آپ جانتے ہیں متقی پرہیزگار انسان تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی جہود کو محنتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ انہوں نے کہا یہ ان لوگوں کی خرافات میں سے ایک بدترین خرافات ہے، جن بھیڑیے سے کیوں ڈرنے لگ گئے؟ جنوں سے اگر بچنا ہے تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اذکار بتائے ہوئے ہیں، صبح شام کے اذکار کرو، نمازوں کے بعد کے اذکار کرو، رات کے اذکار کرو، گھر میں داخل ہوتے وقت کی دعا مانگو، گھر سے نکلتے وقت کی دعا مانگو۔ وہ کوئی چیز نہیں چمڑا بھیڑیے کا تلاش کر کے لے آئیں گے، ہرنی کا چمڑا تلاش کر کے لے آئیں گے اور انہیں جگہ جگہ لٹکاتے پھر رہے ہیں۔ پڑھنے کے لیے کچھ کہا ہے وہ نہیں، حالانکہ کوئی اتنی لمبی چوڑی مدت بھی نہیں لگتی پڑھنے میں۔ نمازوں کے بعد 1 یا 2 منٹ میں آپ 3 مرتبہ قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر یقین رکھیں کہ اس آدمی کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آیت الکرسی فرضوں کے بعد ہم پڑھتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں، مسلمان پڑھتے ہیں، جیسے فرض نماز سے فارغ ہوئے آیت الکرسی۔ آیت الکرسی جس گھر میں پڑھی جائے اس گھر میں چور داخل نہیں ہوتا۔ سورہ بقرہ، آل عمران اور یہ معوذات آخری صورتیں پڑھی جائیں، جن داخل نہیں ہوتا، چور داخل نہیں ہوتا۔ آپ کہاں بھیڑیے کے پیچھے بھاگتے پھر رہے ہیں؟ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ قسیم کے معروف، عربوں کے معروف، بلکہ اب عالم اسلام کی وہ بھی معروف شخصیت گزرے ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ شیخ اپنے اور اپنے بچوں کو کوئی دم کرنا ہو تو کیا ہے؟ تو ایک لائن، صرف ایک سطر انہوں نے کہا، یہ کہا کرو اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیایا و اہلی و مالی۔ یہ دعا ذرا لمبی ہے۔ انہوں نے کہا ایک ٹکڑا یہ صرف کہہ لو، تمہیں دین میں مصیبت نہیں آئے گی، تمہیں دنیا میں مصیبت نہیں آئے گی، تمہارے مال میں مصیبت نہیں آئے گی، تمہارے گھر کے لوگوں میں مصیبت نہیں آئے گی۔ کتنی لمبی دعا ہے یہ، بڑا وقت لگے گا یاد کرنے کے لیے۔ اتنے لمبے لمبے گانے ہمیں یاد ہوتے ہیں، دعا چھوٹی سی یاد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے عقیدے کی اصلاح کرنے کے لیے اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی اصلاح کرنے کے لیے سفر کے دوران لوگ اپنے جانور کے گلے میں وہی کوئی نہ کوئی نظر وٹو ڈال لیتے تھے، تندی کا دھاگا، کالے رنگ کا دھاگا، فلاں دھاگا، اور سمجھ لیتے تھے کہ ہمارے جانور کو نظر نہیں لگے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں ہیں اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام ہیں، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو اپنا رسول، اپنا پیامبر، اپنا منادی کرنے والے کو کہا کہ جاؤ اور سارے صحابہ میں یہ اعلان کر دو، سارے صحابہ میں اعلان کر دو، کون سا؟ کہ اگر لا یبقین فی رقبت بعیر قلادہ من وتر، کسی بھی اونٹ کے گلے میں وہ نظر وٹو نہیں رہنا چاہیے، او قلادہ، یا مطلقاً قلادہ نہیں رہنا چاہیے، یعنی جو گلے میں ڈالا گیا ہے نظر بد دور کرنے کے لیے، الا قطعت، سب اس طرح کے جتنے بھی نظر وٹو ہیں کاٹ کے پھینک دو۔ جانور کو بھی بچانا ہے، مال کو بچانا ہے، جان کو بچانا ہے۔ ایک لائن کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا ہے۔ اذکار پر انحصار نہیں، ہمارا انحصار ہے تو وہ جعلی قسم کی چیزوں پر اور ان چیزوں پر جن کو شرک تک پہنچانا، جن کا شرک تک پہنچانا ہمارے لیے آسان ہے۔ ایسے تعویذ ہوں گے، ایک تو تعویذ وہ ہیں جن میں قرآن کریم لکھا ہوا ہے،
بعض اہل علم نے خاص طور پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو بڑے معروف صحابی ہیں، ان کے نزدیک قرآن کریم کا تعویذ بھی گلے میں ڈالنا جائز نہیں ہے۔ گلے میں ڈالنا، بازو پہ باندھنا، ناف پہ باندھنا اور ران پہ باندھنا ہے نا، ایسے والا تعویذ ران پہ باندھو۔ اور ایک تعویذ کہا گیا کہ عورت جب بچہ پیدا کرنے لگے، ڈلیوری کا وقت آئے، تو اس کی ران پہ یہ آیت لکھ کے باندھ دو۔ کیا کیا جائے ہمارے تعویذ والوں کے لیے بھی کتاب لکھ کے، اعمال قرآنی، اس کتاب میں یہ تعویذ موجود ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ جیسے عورت کی ڈلیوری شروع ہوئے گی، ناپاک ہو گئی، نمازیں ختم، روزہ ختم، ہر چیز ختم، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کریم کی آیت لکھ کر اس کی ران پہ باندھ دو۔ اور قرآن کریم کی آیت اس وقت نہ باندھو، ویسے ہی کسی نے باندھی ہوئی ہے۔ ہمارے عموماً دیکھیں گے نوجوانوں میں، مردوں میں، عورتوں میں، بازو پر، کسی کے گلے میں، کسی کے پیٹ پر تعویذ لٹک رہا ہوتا ہے، اس میں قرآن کی آیت ہے۔ مان لیا بہت اچھی چیز ہے، قرآن کریم تو بڑی مبارک چیز ہے نا، وہ لٹک رہی ہے۔ اب اسی کے ساتھ وہ باتھ روم میں جا رہا ہے یا نہیں؟ باتھ روم میں وہ جا رہا ہے، رات کو سوئے ہوئے اگر تعویذ ہے تو یہ اس کے نیچے آ رہا ہے۔ میاں بیوی سوئے ہوئے ہیں، وہ کب اپنا ان کا جی چاہے وہ جمع کرنا چاہیں گے، تعویذ تو گلے میں ہی ہے نا۔ جنابت کی حالت میں گلے میں، نفاس کی حالت میں گلے میں، اور ہر حال میں، اور باتھ روم تک میں گلے میں۔ قرآن کریم کو آپ نے کیا سمجھ لیا ہے؟ یہ احترام ہے۔ ویسے اٹھ کر جاتے ہوئے ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ عربوں نے کیا نیچے نیچے قرآن رکھ دیے ہیں، جاتے ہوئے ان کی طرف پشت ہوتی ہے۔ اور اپنا حال یہ ہے کہ باتھ روم میں بھی قرآن کریم کی آیات کو لے کے جا رہے ہیں۔ حیض و نفاس کی حالت میں، جنابت کی حالت میں اس قسم کے تعویذ کرنا بھی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریبی صحابی ہیں، ان کے نزدیک یہ بھی جائز نہیں ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں جو کہ صحیح بخاری میں بھی اس کا کچھ حصہ ہے، اور ابو داؤد، ابن ماجہ اور مسند امام احمد میں بھی ہے، اس میں ان کی بیوی حضرت زینب بنت زوجت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن مسعود باہر سے آئے تو دیکھا کہ زینب کے گلے میں کوئی دھاگا ہے۔ اب عبداللہ بن مسعود ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے خاص صحابی ہیں، بیوی کے گلے میں دھاگا دیکھا تو پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ دھاگا کیا ہے؟ تو انہیں کہا گیا، حضرت زینب کہتی ہیں، میں نے کہا خیتن رقی علی فیہ، یہ دھاگا ہے جس میں میرے لیے دم کیا گیا ہے، یعنی دم کر کے یہ دھاگا دیا گیا ہے۔ اور یہ کیوں دیا گیا ہے؟ دوسری ابن ماجہ کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ میری آنکھ میں کچھ ہو جاتا ہے، تکلیف ہو جاتی ہے، اور میں جب کبھی یہ دم کرواتی رہی، ایک یہودی سے دم کروایا کرتی تھی۔ اپنا انہوں نے پہلے کا زمانہ ذکر کیا، جب میں دم کروا کے یہ دھاگا باندھ لیتی تو میری جو تکلیف ہے آنکھ کی وہ ٹھیک ہو جایا کرتی تھی، یہ وہ دھاگا ہے۔ انہوں نے ہاتھ ڈالا، دھاگا دیوار سے بھی باہر پھینکا، اور کیا کہا میرا گھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ گھر یہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے، اور اے عبداللہ بن مسعود کی اولاد اور اس کے گھر والوں، تم اس بات سے غنی ہو، مستغنی ہو کہ تم ان دھاگوں کے سہارے لو، تمہارے لیے اللہ کا سہارا کافی۔ عقیدہ ہو، ایمان ہو اس قسم کا تو کوئی دھاگوں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ ہمارے یہاں تو بڑی عجیب سی بات ہوگی۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے، ان الرقا والتمائم والطولا شرک، وہ دم جو کتاب و سنت کے علاوہ اور مفہوم چیزوں کے علاوہ، کچھ طلسم ایسے بھی کچھ لوگ پڑھتے ہیں
کہ وہ پتہ نہیں چلتا کہ پڑھ کیا رہے ہیں. نہ قرآن ہے، نہ حدیث ہے، نہ عربی ہے، نہ اردو، پتہ نہیں کیا بڑبڑا رہے ہیں. یہ طلاسم، اس قسم کا دم کرنا یا کروانا، اور ساتھ ہی دوسرا فرمایا تمائم، تعویذات لٹکانا اپنے گلے میں، بازو میں، کہیں بھی. والتولا، یہ تولا کوئی ذرا اسپیشل دم ہے یا اسپیشل تعویذ ہے جسے تعویذ حب بھی کہا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ یہ تعویذ اگر کروا کے کوئی عورت باندھ لے تو اس کا شوہر جو ہے اس کے تھلے لگ جاتا ہے. شوہر نیچے لگ گیا، دب گیا، خلاص. آج کے بعد یہ ماں بہن کون ہے، باپ بھائی کون ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں رہے گی. یہ جانے اور تم جانے. ظلم ہے یا نہیں؟ ماں سے تم دور کرو، باپ سے تم دور کرو، بہنوں بھائیوں سے تم دور کرو. تم کیا ہو؟ ساری دنیا تمہارے گرد ہی گھومتی رہے گی اس بیچارے کی. انتہائی گناہ کرنے والا یہ تعویذ ہے. اور سننے میں آیا ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ تعویذ الٹا پڑ جاتا ہے. آپ نے بھی سنا ہوگا، کہتے ہیں تعویذ کروایا تھا کسی اور وجہ سے، لیکن یہ الٹا پڑ گیا. اب وہ اس کے چہرے پہ تھوکتا بھی نہیں، گھر میں موجود ہے لیکن دیکھتا بھی نہیں. یہ وہی ہے جس نے تعویذ حب کروایا ہوا. نہ تم الٹے پاؤں چڑھو، نہ یہ صورتحال بنے، نہ یہ نوبت آئے. اور پھر اگر کچھ بھی نہ ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہمارے لیے کافی ہے کہ یہ تعویذ ان الرقا والتمائم والتولا شرکن، کہ یہ شرک ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے. اور اگر کوئی آدمی اس شرک کے ڈر سے نہیں ہٹتا تو کم از کم یہ کہ کہیں الٹا نہ پڑ جائے. ماں باپ کے حقوق ہیں، بہنوں بھائیوں کے حقوق ہیں. آپ ان ساری چیزوں کو اس سے چھڑا کر صرف اپنے پیچھے لگانے کے چکر میں کیوں رہیں؟ اور کوئی کہتا ہے کہ بیوی پیار کرنے لگ جائے گی، اس کے لیے یہ تعویذ کرو. بیویوں کی تو چلو مجبوری ہے، مان لیا کہ بھائی ان کے یہاں کچھ ایسا ہوتا ہے کہ اگر یہ ماں باپ کی مانتا رہا تو میرا گھر کیسے آباد ہوگا. اب شوہروں کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ بھی تعویذ لینے کے لیے نکل جاتے ہیں. شرکیہ تعویذ ہو، تعویذ میں کبھی کبھی تعویذ ہمیں کوئی لا کے دے دیتے ہیں کہ یہ ذرا دیکھیں اس میں کیا ہے. بڑا تعجب ہوتا ہے، حیرانی ہوتی ہے کہ تعویذ ہے وہ کیا. تعویذ میں یہ پیپر ہے، اس پیپر کے اوپر اس طرح خانے بنا کے 8 9 10 خانے بنے ہوئے ہیں. سنٹر میں لکھا ہوا ہے ابلیس. 9 10 خانوں کے سنٹر والے خانے میں ابلیس، فرعون، نمرود، جو رشتہ دار ہیں سب کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں. اب یہ تعویذ آپ کو فائدہ دے گا، اور کس کام میں فائدہ دے گا؟ نمرود کی محبت، فرعون کی محبت، ابلیس کی محبت. اس قسم کے تعویذوں کو کیا کرے؟ اور کچھ تعویذ ایسے ہیں کہ ان میں یہ نہیں ہوتا، بلکہ ان میں انہی خانوں میں 1 2 3 4 5 عجیب طریقے کر کے درمیان میں کہیں کوئی نہ کوئی پھر اسی طرح کی فالتو سی بات لکھی ہوئی ہوتی ہے. ان تعویذوں کے ذریعے آپ اپنے آپ کو گناہ میں بھی مبتلا کر رہے ہیں، خرافات میں جا رہے ہیں، بدعات میں جا رہے ہیں. اور ان میں بعض تعویذ جو قطعاً شرکیہ ہیں. اب یہ اندازہ کریں کہ غیر اللہ کی طرف توجہ ہے یا نہیں. اللہ رب العزت کو چھوڑ کر ابلیس سے مدد. ابلیس میں بڑی طاقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ابلیس کو اللہ نے بڑی طاقت دی، انسانوں کو بہکا رہا ہے. کب سے بہکا رہا ہے؟ قیامت تک جا رہا ہے. لیکن اللہ کو چھوڑ کر ابلیس سے مدد مانگیں گے. اور جس نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر قسم کھا کے یہ کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، وہ آپ کو سیدھی راہ پہ لگائے گا، جائز کام میں آپ کی مدد کرے گا؟ کسی جائز کام میں وہ آپ کی مدد نہیں کرے گا، بلکہ اس کے بس میں ہوگا تو وہ آپ کو
جہنم کی وادیوں کی طرف کھینچ کے لے جانے کی کوشش کرے گی۔ اور صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود والا جو واقعہ ہے، اس میں ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اس قسم کے تعویذ، اس قسم کے مشرکانہ دم اور یہ تعویذ حب وغیرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ شرک ہے، اور ساتھ ہی فرمایا کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اگر کسی کو کوئی بیماری کوئی تکلیف ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کرتے تھے اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ یہ دعا ہے ہر بیماری کے لیے، اذهب الباس، اے اللہ یہ پریشانی، یہ بیماری، یہ تکلیف دور کر دے، انت الشافی لا شفاء الا شفاءک، تو شافی ہے، تیرے سوا کوئی شفا نہیں دے سکتا، میری تکلیف کو دور کر دے، شفاء لا یغادر سقما، اے اللہ مجھے وہ شفا دے کہ کسی قسم کی بیماری باقی نہ رہے۔ اب یہ دعا بھی میرے پاس تو ایک سطر سے بھی کم ہے، اس پیج پر صاف ستھرا موٹا لکھا ایک سطر سے کم ہے، یاد کرنا کوئی مشکل ہے؟ یہ ابلیسوں، نمرودوں اور فرعونوں کو چھوڑیں، اس قسم کی چیزیں اختیار کریں، یہ صحیح بخاری شریف میں وارد ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر جائز قرار دیا ہے تو وہ دم ہے نظر بد کا دم۔ نظر بد کا دم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کیا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کا دم معروف ہے، اعوذکما بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ۔ یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، دو کا صیغہ۔ حسن اور حسین دونوں کو کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میں ان دونوں کو تیری پناہ میں دیتا ہوں، نظر بد سے، شر سے، ہر طرح کی بیماریاں، مشکل سے۔ اب ہم اگر اپنے بچے کو دم کرتے ہیں تو کیا کریں گے؟ بچہ ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، تھوڑا سا تو ہم یہاں رہتے ہوئے تو ہمیں کم از کم اتنا کر لینا چاہیے نا۔ اوعیذکما، یہ دو کے لیے، اوعیذو کا ایک کے لیے اگر مرد ہے، لڑکا ہے، اوعیذو کے لڑکی ہے تو اوعیذو کے لڑکا ہے تو اوعیذو کا، دو ہیں اوعیذکما لڑکا یا لڑکی، اور اگر بچے ہیں سارے مذکر ہیں، لڑکے ہیں، اوعیذکم، اور اگر بچیاں ہیں ان کے ساتھ ان کی بیوی ہے، ماں ہے، اوعیذکن۔ اب سارے لمبے چوڑے نہ بھی یاد کریں تو اوعیذکم کر لیں، ایک ہے، سب ہیں۔ اعوذکم بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ۔ انشاءاللہ نظر بد قریب بھی نہیں آئے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس قسم کے دم جائز ہیں، نظر بد کا دم کریں، بخار کا دم کریں۔ اب بخار میں کچھ بیماریاں دوسری بھی آ جاتی ہیں، کوئی حرج نہیں، وہی دم کریں۔ اور نظر بد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العین حق، نظر بد برحق ہے، لگ جاتی ہے۔ ہمارے کچھ لوگ جب انکار کرنے کے لیے آتے ہیں نا، تو ایک صاحب نے لکھا کہ انسان بھی بڑا عجیب ہے، ماننے پہ آئے تو پتھر کو خدا مان لے، اور انکار کرنے پہ آئے تو اصل رب کو آگے بھی انکار کر دے۔ ایسے لوگ ہیں یا نہیں؟ اللہ کے منکرین ملحدین موجود ہیں، لیکن جب ماننے پہ آتے ہیں تو کسی بھی طرح کسی بھی چیز کو مان لیتے ہیں۔ جائز یہ ہے، ابھی بخار کا دم کریں، نظر بد کا دم کریں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے نہیں ماننا تو ظاہر ہے کہ اس کو ڈنڈے کے ساتھ تو منانا ممکن ہی نہیں ہے۔ دم کی اقسام بیان کی گئیں، جن میں سے ایک ہے مشرکانہ دم، جیسے میں نے ذکر کیا، وہ چاہے لکھ کے کروایا جائے، چاہے وہ بڑبڑاہٹ جو جادوگروں کی ہوتی ہے، یہ مشرکانہ ہے، آدمی کو شرک اکبر میں لے جائے گا۔ بعض علماء نے لکھا شرک مخرج من الملہ، مشرکانہ دم، ابلیس سے مدد، اولیاء اللہ سے مدد، فرعون، حامان اور نمرود سے مدد،
اس قسم کے جتنے دم ہیں یا تعویذ ہیں یہ مشرکانہ ہیں اور یہ آدمی کو امت اسلامیہ سے نکال دیتے ہیں، مخرج عن الملہ، یہ ملت سے نکال دینے والے ہیں۔ اور جو چیزیں میں نے ذکر کیا کہ گھروں میں لٹکاتے ہیں، دکانوں میں لٹکاتے ہیں، گاڑیوں میں لٹکاتے ہیں، ان میں سے بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ اس نیت سے لٹکا رہے ہیں کہ جن نہیں آئے گا، بھوت نہیں آئے گا، برکتیں نازل ہوں گی، شر اور بلائیں دور ہوں گی۔ یہ تو ہے شرک صریح، جسے میں شرک اکبر کہہ رہا ہوں۔ اور ایک وہ ہے کہ جو اس نیت سے تو نہیں لٹکاتا کہ یہ میرے بلائیں دور کرے گی، بلکہ اس کا ایک شوق ہے۔ یہاں شیر کا پورا وہ چمڑا لٹکا ہوا ہے دیوار پر، ساتھ میں ایک تلوار بھی ہے، ایک بندوق بھی لٹکائی ہوئی ہے، اور کہیں ہرن کا ہے، کہیں کسی اور جانور کا ہے، یہ اس کا شوق ہے۔ یا دوسرے معنوں میں اپنی مجلس، اپنی بیٹھک کو اس نے سجایا ہوا ہے گویا کہ میں ہی یہ جانور پکڑ کے لایا تھا۔ شیروں کے مارے ہوئے کو اپنے کھاتے میں لوگ ڈال لیتے ہیں نا، کوئی آئے تو سمجھے کہ شاید بندوق بھی ساتھ ہے، شیر کا یہ چمڑا بھی پورا ساتھ ہے، یہ صاحب بار تو بڑے شکاری نظر آتے ہیں۔ شکاری کوئی نہیں بازار سے خرید کے لایا ہے، اپنا یہ شوق بھی اگر اس نے پورا کرنا ہے تو یہ بھی ناجائز ہے، یہ بھی منع ہے۔ کیوں؟ گھر میں اگر کسی جاندار کا فوٹو بنا کے لگایا جائے تو منع ہوا یا نہیں؟ اور یہ شیر، یہ چیتا، یہ ہرن، یہ سارے جاندار گھر کو سجانے کے لیے اگر سجانا ہی ہے تو بہترین سینریاں موجود ہیں، دریاؤں کی، پہاڑوں کی، درختوں کی، خوبصورت قسم کی، لیکن ان میں کوئی جاندار نہ ہو۔ ہمارے یہاں خوبصورت ہو یا نہ ہو، ہمیں کچھ اپنی بہادری دکھانے کا جو ہے نا وہ لگا رہتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو پتہ چلے کہ ہم بھی بہادر ہیں۔ رقیہ اگر مشروط یا کہیں کہ مشروع ہے تو اس کے لیے 3 شرطیں بتائی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ جائز، صحیح اور شرعی دعاؤں کے ساتھ ہو، قرآن کریم کی دعائیں ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں ہوں۔ اور دوسری شرط یہ کہ اگر کوئی اپنی زبان میں یا عربی زبان میں، لیکن قرآن کریم کی نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا نہیں، عربی میں وہ دعا مانگتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ جب عربی میں دعا مانگتا ہے کوئی حرج نہیں، تو جو آدمی پنجابی میں، اردو میں، ہندی سندھی میں مانگے تو کوئی حرج ہوگا؟ کوئی حرج نہیں۔ اسے نہیں معلوم کہ قرآن و سنت میں اس میری تکلیف کی دعا کیا ہے، اپنی زبان میں دعا مانگے، کوئی حرج نہیں۔ عرب لوگ تو ظاہر ہے کہ اپنی دعا میں، اپنی زبان میں مانگتے ہیں نا۔ آپ خطبہ میں بھی اور باقی دروس میں بھی سنیں گے، حتیٰ کہ جو دعائیں رمضان المبارک میں وطر میں مانگی جاتی ہیں، دعائے قنوت، 3 منٹ کی، 4 منٹ کی، 5 منٹ کی، آہستہ آہستہ یہ شوق بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ دعا اتنی لمبی ہوتی جا رہی ہے کہ بوڑھے بیچارے دل ہی دل میں کوسنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمیں دعا کروا رہا ہے یا ہمیں عذاب میں مبتلا کیا۔ عجیب سی بات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے قنوت سکھائی 2-3 سطریں، سب کو معلوم ہے۔ پاک و ہند میں اللہم انا نستعینک و نستغفرک، اس کی سند کچھ زیادہ صحیح نہیں، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت، صحیح سند سے ثابت دعا ہے۔ کتنی ہے وہ؟ 1 منٹ بھی نہیں لگے گا، میرا خیال ہے 15 سیکنڈ، 1 منٹ کر لیں، 1.5 منٹ کر لیں، کیا 10 منٹ کی دعائے قنوت۔ اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شوق بڑھتے بڑھتے ہمارے ایک ملک سے دوسرے ملک میں، اب میرے سننے میں آیا ہے، پہلے عربوں میں تھا، اب یہ پاکستان، انڈیا میں بھی چلا گیا ہے۔ تھوڑا عرصہ پہلے مجھے کسی نے بتایا کہ اب لوگ فلاں فلاں مسجد کو چھوڑ کر فلاں مسجد کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، کیونکہ وہاں دعا قنوت لمبی ہوتی ہے۔ سنت دعائے قنوت اتنی لمبی ہے نہیں، لیکن وہ چونکہ عرب ہیں، عربی زبان میں مانگتے ہیں، وہ ساری مسنون دعائیں نہیں ہوتی، جائز اور مشروع دعائیں ہوتی ہیں۔ یہ دعا مانگی کہ یا اللہ ہمارے محاذ کے جو مجاہدین ہیں
ان کی مدد فرما، اور اس میں جیزان کا نام آئے گا، حدیث میں جنوب کا نام آئے گا، دعاؤں میں باقاعدہ خطبوں میں کہا جا رہا ہے کہ یا اللہ ہمارے فوجیوں کی مدد فرما، جو زخمی ہیں ان کو صحت دے، جو وفات پا گئے ان کی شہادت قبول فرما۔ اپنی زبان میں دعائیں مانگتے ہیں، ہم اپنی زبان میں دعا مانگ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ پہلا یہ کہ قرآن و سنت سے ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ عربی زبان میں ہو یا پھر اپنی زبان میں ہو، اور تیسرا یہ کہ دم جو ہے وہ ڈائریکٹ مریض پر پھونک مار کے کیا جائے، یا پھر یہ بھی جائز ہے کہ پانی پہ دم کر کے وہ مریض کو پلایا جائے اور اس پہ چھینٹا مارا جائے۔ اس میں بعض لوگوں نے کہا کہ پانی پہ دم کا کوئی ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا، اور بعض کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو بچھو نے کاٹ لیا، وہ واقعہ تو سنا ہوگا نا، بچھو نے کاٹ لیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، مختار کل کتنا کچھ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں، بچھو نے کاٹ لیا، نور بچھو نے کاٹ لیا، فرشتہ نور ہے نا، کبھی سنا ہوگا کہ جبرائیل کو بچھو نے کاٹا۔ جس آدمی میں پوری کائنات میں اپنا تصرف کرنے کی طاقت ہو، مختار کل ہو، اسے بچھو کاٹے گا؟ قریب بھی نہیں آئے گا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو نے کاٹ لیا۔ آپ نے فرمایا لعن اللہ الاقرب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی لعنت نہیں کیا کرتے تھے، لیکن بچھو پہ لعنت کی ہے، اور اس کے بارے میں کہا کہ اس کو مار دو، حرم میں ہو تب بھی مار دو، احرام میں ہو تب بھی مار دو، نماز میں ہو تب بھی مار دو۔ بچھو نے کاٹا، آپ نے نمک منگوایا، پانی منگوایا، پانی میں نمک ڈالا، اور آپ دم کر رہے ہیں، اور معوذتین آخری دو صورتیں، ایک روایت میں ہے 7 قل یا ایھا الکافرون، اور ایک دوسری روایت مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ میں ہے کہ آپ نے قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ، اور قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، چاروں قل ہے نا، یہ چاروں قل پڑھتے گئے۔ اس جہاں اس نے بچھو نے کاٹا ہے اس جگہ پر آپ وہ پانی، نمک والا پانی ڈالتے گئے اور دم کر کے اس جگہ پہ پھونک مارتے گئے۔ بچھو کے کاٹنے کا جو درد تھا وہ اسی وقت ختم ہو گیا۔ آج ہمارے لیے بھی ہے نا بہترین نسخہ یہ، لیکن ان نسخوں کو ہم آزماتے نہیں، ہم اپنی مرضی کرتے ہیں۔ اگر اس قسم کا کوئی دم ہے تو کوئی حرج نہیں، اور قرآنی دم جو لٹکانے والا ہے اس سے تو بہت گریز کرنا چاہیے، کیونکہ ایک تو یہ کہ وہ جائز نہیں ہے، ہمارے تو خیر دکانیں کھلی ہوئی ہیں نا تعویذ کرنے والوں کی، شرعاً جائز نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذ نہیں لکھا، کسی صحابی نے تعویذ نہیں لکھا، اور نہ کبھی کسی نے باندھا۔ آج ہمارے علماء دو طرح کے ہر مسلک میں موجود ہیں، کچھ کہتے ہیں جائز ہے، کچھ کہتے ہیں جائز نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ دم کریں اور یہ تعویذ وغیرہ لٹکانا جو ہے اس کو چھوڑ دیں۔ اور ان تعویذ کی بھی اقسام جو ہیں ان میں قرآنی دعاؤں والے ہیں، بعض لوگ کچھ زیادتی کرتے ہیں کہ پورا قرآن کریم، آج کل تو معلوم ہے نا آپ کو، چھوٹے سے چھوٹا قرآن مجید وہ پیک کرا کے پورا قرآن مجید چھوٹا سا خرید کے اس کو تعویذ بنا کے گلے میں لٹکایا ہوا ہے۔ قرآن کریم کی توہین ہے یہ، سراسر توہین۔ اس قسم کا تعویذ جو ہے وہ نہ رکھیں۔ بعض لوگ ہیں کچھ خاص صورتیں یا آیت الکرسی اس کا تعویذ بنا کے اپنے گلے میں لٹکا لیتے ہیں، یہ جائز تعویذ نہیں ہے۔ آپ نے انہی چیزوں کے ساتھ مریض کو دم کرنا ہے، اور شفا اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ توہین کا جو ذریعہ بن رہا ہے یہ تعویذ، اس سے بھی آپ بچ سکتے ہیں، لیکن شرط یہی ہے کہ آپ قرآن و سنت کا دم کریں، اور قرآن و سنت سے ہٹ کے جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں ان سے آپ بچ کر رہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا حسنین کو رضی اللہ عنہما، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے۔
صحیح حدیث میں یہ بات موجود ہے، وفات کے قریب آ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کیا، اور آپ کے ہاتھوں کی بجائے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، دم ہوتا ہے نا کہ اپنا ہاتھ منہ پہ جسم پہ پھیرے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ میرے ہاتھ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کیا، میں دم کر چکی ہوں، میں آپ کے ہاتھوں میں پھونک مار کے آپ کے ہاتھوں کو آپ کے جسم پر پھیرتی ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کھینچ لیے، یعنی اپنے ہاتھوں پہ دم کروا کے اپنے چہرے پہ پھیرنے کی اجازت نہیں دی۔ تو گویا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات تھے، جیسے آدمی کو سوج جاتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کئی دنوں سے شروع ہو چکے تھے نا، بلکہ جب سورت النصر نازل ہو گئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، جب یہ صورت نازل ہوگی تو آپ سمجھ گئے کہ ہمارا کام مکمل ہو گیا، لوگ جوک در جوک دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، ہمارا کھاتہ مکمل ہو گیا۔ اور ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں اور سجدے میں یہ جو سبحان ربی العظیم ہے، سبحان ربی الاعلیٰ ہے، اس کی بجائے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اس میں تسبیح بھی ہے، اس میں استغفار بھی ہے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ نے کہا ہے وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ جب آپ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نمازوں میں یہ تسبیحات کی جگہ یہ دعا شروع کر چکے، صحابہ کو موقع بموقع وصیت، نئے سے نئی وصیت کرنا شروع کر دی، تو یہ سارا آغاز تھا کہ آپ اب دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ انہی آخری لمحات میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کیا، اور ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دم کیا، وہ بھی معروف ہے یا نہیں؟ بسم اللہ ارقیک اللہ یشفیک من کل شین یؤذیک من شر کل نفس و عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ یہ دم حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا، تو نبی کو دم کیا گیا، نبی نے دم کیا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن نہ آپ نے تعویذ لکھا اور نہ آپ نے تعویذ لٹکایا، لہذا تعویذ سے جان چھڑائیں، یہی بہتر ہے۔ ایسے ہی ہمارے یہاں اگر تعویذ یا دم میں اہل قبور سے کوئی آدمی تعاون طلب کرتا ہے، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ فرعون، حامان اور ابلیس اور یہ اور وہ کا نام لے لے کے دم کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو قطعاً ناجائز ہیں۔ غیر اللہ سے تعلق پیدا تب ہو جائے گا جب آپ دعاؤں میں، تعویذوں میں، فریادوں میں غیر اللہ کو پکارنا شروع کر دیں گے، اور ان غیر اللہ کو پکاریں جن میں کچھ کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو یہ تو کھلا کھلا صریح شرک شمار ہوگا۔ اب قبر میں موجود شخص فوت ہو چکا ہے، نیک تھا، بڑا پاک باز تھا، بڑا ولی اللہ تھا، لیکن فوت ہو گیا، بات ختم ہو گئی، آپ اس سے جا کے مانگیں گے، یہ شرک ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ سے بڑا تو کوئی ولی نہیں ہے نا، ہم کسی بھی قبر پہ جا کے مانگنا شروع ہو جاتے ہیں، نبی سے بڑا تو کوئی ولی نہیں دنیا میں آیا، نہ کبھی آئے گا۔ جب حضرت عمر فاروق کے زمانہ میں بارش کی کمی ہوئی، قحط سالی ہوئی، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ وہ لوگ گئے؟ قطعاً نہیں۔ صحیح حدیث میں واقعہ موجود ہے کہ صحابہ کرام نے حضرت عمر فاروق سے کہا، امیر المومنین بارش نہیں ہو رہی، تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو زندہ تھے، ولی اللہ زندہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا صحابی، ان کے پاس گئے کہ چلیے دعا مانگتے ہیں اللہ سے، اور اللہ نے واقعی بارش عطا فرما دی۔ آج بھی نیک ولی اللہ کے پاس جائیں، کوئی حرج نہیں، لیکن قبروں پہ جا کے مانگیں، یہ مخرج عن الملہ شرک ہے، شرک اکبر ہے۔ اور اگر کوئی ایک ہمارے یہاں بات چیزیں ہیں کہ معمولی ہم سمجھتے ہیں، دعا کھاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس دعا میں بڑی شفا ہے،
اب شفا دینے والا کون ہے؟ شفا دینے والا اللہ ہے. لا شفاء الا شفاؤک. شفا ہے تو صرف اللہ کے ہاتھ میں، اور دوا کو صرف ذریعہ، ایک سبب یا وسیلہ کہہ سکتے ہیں. دوا کی گولی کھائیں، منع نہیں، جائز، لیکن اس دوا کو شافی نہیں مان سکتے. اس شافی نے اس دوا میں اثر ڈالا ہے کہ یہ مجھے بیماری میں فائدہ دے گی، جائز. لیکن اگر دوا کو شفا بخش کہے گا تو یہ بھی شرک ہے اور یہ بھی ناجائز ہے. اسی طرح ایک آدمی تنخواہ دار آدمی ہے اور وہ اپنی منسٹری کو، اپنی کمپنی کو، یا اپنی تنخواہ کو، اپنے مینیجر کو، اکاؤنٹنٹ کو رازق سمجھنا شروع کر دے کہ بھائی ہماری تو روٹی انہی کی وجہ سے چل رہی ہے. کیا یہ جائز ہوگا؟ یہ بھی تعلق بغیر اللہ کا ذریعہ ہے. ہاں، اگر یہ سبب ہے کہ اللہ ہمیں روزی پہنچا رہا ہے، کس کے ذریعے؟ کمپنی کے ذریعے. اللہ روزی پہنچا رہا ہے میری دکان کے ذریعے، اللہ روزی پہنچا رہا ہے میرے کام کے ذریعے، میری مزدوری کے ذریعے، جائز. لیکن اگر روزی پہنچانے کی ذمہ داری اللہ کے کھاتے کی بجائے کسی غیر اللہ کے کھاتے میں ڈالیں گے تو پھر وہ شرک ہو جائے گا، ناجائز ہو جائے گا. سب سے بڑا وسیلہ ہمارے لیے ہے ہمارا اپنا ایمان. وسیلے کے بارے میں بات تفصیل سے نہیں کی جا سکے گی. وسیلہ جائز بھی ہے، ناجائز بھی ہے. جائز وسیلہ دیکھیں، اللہ کے اسماء حسنی، اللہ کے اسماء حسنی 99 نام تو ملتے ہیں نا، ان اسماء حسنی میں سے کچھ 2 4 6 نام لیجئے جو آپ کی طلب کے قریب ہیں، وہ لیجئے اور کہیے کہ یا اللہ مجھے یہ چیز عطا کر دے یا اس چیز سے مجھے محفوظ کر دے. جائز. آپ اپنے عمل صالح کا، اپنے ایمان کا، اپنے اسلام کا وسیلہ بنائیے، جائز. وہ 3 غار والوں نے اپنے عمل کا وسیلہ بنایا تھا. اور کسی نیک آدمی سے دعا کروائیے، اس کی دعا کا وسیلہ بھی جائز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ آ کے دعائیں کرواتے تھے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سارے لوگوں کے لیے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا، وہ بھی جائز ہے. اور اگر ایمان کو ہم اپنا بنیاد، ایمان کو اپنا سب سے بڑا وسیلہ بنائیں تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے اہل ایمان کے لیے بشارتیں قرآن کریم میں موجود ہیں. سورہ فصلت حامیم سجدہ آیت نمبر 30، 31 اور 32 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان الذین آمنوا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر استقامت اختیار کی، ثابت قدم ہو گئے. تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر اللہ کی طرف سے فرشتے نازل ہوتے ہیں. ہم پہ بھی فرشتے نازل ہو سکتے ہیں لیکن یہ کرنا ہوگا. ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو کہیں گے کہ ہمارا رب اللہ ہے، یہ ادھر ادھر جھانکنا چھوڑ دیں، خالص اللہ کے ہو جائیں. اللہ کے فرشتے آپ پہ بھی نازل ہوں گے. اور وہ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا، تمہیں کسی قسم کا خوف نہیں ہونا چاہیے کہ آگے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، کیا بنے گا. ولا تحزنوا، اور نہ تمہیں یہ ڈرنا چاہیے، یہ غم ہونا چاہیے کہ میں چلا گیا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا. یہی 2 چیزیں ہو سکتی ہیں نا، آگے کیا ہوگا یا پیچھے کیا ہوگا. تمہیں کسی قسم کا غم اور ڈر نہیں ہونا چاہیے. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، تمہیں بشارت دے رہے ہیں اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. آگے پیچھے کے ڈر کو دور کرنے کے لیے فرشتے کہیں گے نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے دوست ہیں، تمہارے ساتھی ہیں. فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہیں جنت میں جا کے جو چاہو گے سو ملے گا، جو مانگو گے سو ملے گا. ہمارے تو گلیوں پہ، سڑکوں کے کناروں پہ، درختوں کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، بورڈ لگایا ہوا ہے جو چاہو سو پوچھو.
بورڈ ہے نا یہی، جو چاہو سے پوچھو، جو مانگو، یعنی اتنے متکبرانہ قسم کے الفاظ، اور خود تو کہاں بیٹھا ہوا ہے، کوئی بڑے پیلس میں تو نہیں بیٹھا ہوا، کروڑ پتی تو نظر نہیں آ رہا، گاڑی تیری پاس ہے نہیں، چھوٹا سا پنجرا لے کے کبوتر اس کے اندر طوطا بٹھایا ہوا ہے، اور جو چاہو سے پوچھو اور جو مانگو ملے گا۔ محبوب آپ کے قدموں میں انتہائی بدتمیز قسم کے الفاظ جو ہیں وہ بھی وہاں لکھے بیٹھا ہوا ہے۔ کہا جائے گا کہ تمہیں جنت میں جو چاہو گے، جو مانگو گے، جو تمنا کرو گے وہ ملے گا۔ نزلا من غفور رحیم، یہ بخشنے والے، رحم کرنے والے رب کی طرف سے تمہاری ضیافت ہے، میزبانی ہے، تمہاری مہمانی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا تھا ربنا آمنا بما انزلت، اے اللہ ہم اس پر ایمان لائے جو تو نے نازل کیا، واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسول کی اتباع کی، فاکتبنا مع الشاہدین، اے اللہ ہمیں تو شاہدین کے ساتھ لکھ لے۔ اور اسی طرح اولی الالباب کی دعا اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ذکر فرمائی ہے، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے اللہ ہم نے کسی کو ایمان لانے کی ندا کرتے ہوئے سنا ہے، ان آمنو، وہ کہہ رہا ہے ان آمنو بربکم، کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، فآمنا، ہم ایمان لے آئے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، وکفر عنا سیئاتنا، ہماری کمی کوتاہی ہر چیز کو معاف کر دے، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ اٹھانا، نیک لوگوں کے ساتھ ہی وفات دینا۔ اگر ہمارا ایمان صحیح ہے تو پھر اس قسم کی دعائیں کریں، اور جتنے دنیاوی مشرکانہ عقائد ہیں ان کو چھوڑیں، خالص توحید پہ آ جائیں، تو انشاءاللہ ہمیں ان نظر وٹوؤں کی اور ان تعویذوں کی اور ان کیا کہیں گے دم جھاڑ، آج کل بہت کچھ نکل آیا ہوا ہے، ان سب چیزوں سے بچ کے کتاب اللہ اور سنت رسول پہ آ جائیں، تو انشاءاللہ اسی میں خیر و برکت ہے۔